پھر اللہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں چنا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہُوَاجْتَبَاكُمْ۔ ہُوَاجْتَبَاكُمْ کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس نے آپ کو چنا ہے، مگر عربی میں یہاں منتخب کے لیے اجتبا استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ بہت اسپیشل ہے۔ اگر آپ لفظ اختیار کہیں، یہ بھی انتخاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ نکلا ہے لفظ خیر سے، مطلب آپ کسی کو ترجیح دیں یا ایک اچھا انتخاب کریں، یہ ہے اختیار۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں استفا، جو نکلا ہے صفوا سے، مطلب خالص۔ جب آپ کسی چیز کا انتخاب کریں تو آپ کو کسی کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ مثلا آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ ایک نیلا شرٹ خریدتے ہیں، اب آپ کسی کو سائنسی وضاحت دینے کے پابند نہیں کہ آپ نے سفید کے بجائے نیلا ہی کیوں اٹھایا، یہ استفا ہے، خالصتاً آپ کی پسند، اس میں کوئی منطق نہیں۔ مگر جب آپ کہتے ہیں اجتبا، جو کہ اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے، جب اللہ نے بتانا تھا کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان منتخب کیا، دراصل یہ لفظ نکلا ہے جابو۔ جابو قدیم عربی میں استعمال ہوتا تھا ٹیکس کی وصولی کے لیے۔ پرانے وقتوں میں جو لوگ کافی دولت کماتے تھے انہیں ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا۔ obviously اب بھی کم از کم آپ کی آمدنی کو ایک حد سے زیادہ ہونا ہوتا ہے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے منتخب ہونے کے لیے۔ دراصل اجتبا کا مطلب ہے قابلیت کی بنا پر چننا، لہٰذا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کسی جاب کے لیے منتخب ہونا، یا اگر آپ اپنی گاڑی کو فکس کر رہے ہیں یا آپ کوئی پیچ وغیرہ کس رہے ہیں اور آپ اس کام کے لیے درست اوزار کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ نے اجتبا کیا، کیونکہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور اوزار اٹھاتے تو وہ اس کام کے لیے اہل نہ ہوتا۔ جب آپ کسی کام کے لیے درست انتخاب کریں تو یہ اجتبا کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ بتانے اور اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو مسلمان ہونے کا شرف بخشا ہے۔ حقیقت میں جب آپ اور میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ حقیقت کہ جب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے قابل بنایا گیا تو آپ اور میں اللہ کی طرف سے ٹھیک ٹھیک انتخاب ہیں۔ اس پلینٹ پر اللہ کے لیے اور بھی بہت سے انسان دستیاب تھے، اور اللہ نے بالکل صحیح انتخاب کرتے ہوئے اپنے کام کے لیے آپ کو اور مجھے مسلمان بنایا، کیونکہ اجتبا کیا جاتا ہے کسی مخصوص کام کے لیے۔ لہٰذا ہم صرف مسلمان نہیں چنے گئے بلکہ ہم مسلمان چنے گئے کہ ہمارے سامنے ایک مشن ہے، اور اللہ نے یہ مشن پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے لیے جد و جہد کرو، ایسی جد و جہد جو اس کے شایان شان ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اب جب میں یہ جان گیا ہوں کہ میں منتخب شدہ ہوں، حتیٰ کہ میں چنا گیا ہوں، پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، میں اسے کیسے سر انجام دوں گا۔ فائن، اللہ مجھ میں جو دیکھتے ہیں وہ میں خود اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا مجھ میں کیا خاص ہے، مجھے ہی کیوں چنا گیا۔ کافی سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں، بہرحال یہ بہت مشکل ہے، اسلام کافی مشکل ہے، اور اللہ مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، میں اسے نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ خود آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اللہ ہم سے خود کہہ رہے ہیں ریلیکس، میں اسے آسان کر دوں گا، اس کے بارے میں فکر نہ کرو، تم ہی میرے کام کے لیے صحیح بندے ہو، تم ہی صحیح بندی ہو، آپ ہی ہو جسے منتخب کیا گیا ہے اس ٹائم کے لیے، اس دن کے لیے، اس دور میں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم مسلمان اب نشانہ بنے ہوئے ہیں میڈیا کی توجہ کا اور سیاسی پاگل پنے کا۔ میں نے بہت دفعہ انگلینڈ کا سفر کیا ہے، مگر پچھلی دفعہ جب میں نے سفر کیا تو مجھے سوالوں کی زد میں تھکا دیا گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے اس طرح سوال پوچھے گئے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں بہت سے طریقوں سے، بٹ اٹس اوکے کیونکہ اللہ نے آپ کو اور مجھے چنا ہے اس نسل کے لیے، اس دن کے لیے اور اس عہد میں، بخوبی یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سب سے بہترین لوگ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آج کے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں اس وقت سانس لے رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس مقصد نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کسی کو بیکار پیدا نہیں کرتا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو بمقصد پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا اور اس صورتحال سے دوچار کیا، کیونکہ ہمارے پاس پورا کرنے کے لیے مقصد ہے، اور پھر اگرچہ یہ ایک مشکل مقصد ہے، اللہ خود ہمیں آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اسے بالکل بھی مشکل نہ کروں گا۔ میں آپ کو دوبارہ اس مثال کی طرف لے کے جاتا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں دی۔ ایک جاب انٹرویو میں وہ بندہ آپ کو ایک بالکل ناممکن جاب کے بارے میں بتاتا ہے
اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ اب تو میں کسی طریقے سے بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ آپ کو اس جاب کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے، آپ کے ذہن میں پہلی جو چیز آئے گی وہ ہوگی میں تو اس کا اہل بھی نہیں ہوں، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ریلیکس، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں تمہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ہائر کرتا ہوں، میں نے تم میں جو کچھ دیکھا ہے چاہے تم اس طرح نہ سوچو، تم بہت جلد سب سیکھ جاؤ گے۔ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، آپ کو اس طریقے سے تسلیم کر رہا ہے کہ آپ خود بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان کو اپنی قدر و منزلت جاننی چاہیے، کسی بھی مومن کو یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے نکما ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ ہر مسلمان کے اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے، کیونکہ اللہ نے خاص اس کا انتخاب کیا ہے، خاص انتخاب۔ Download our mobile applications or register on our official website to get access to exclusive content. Links given in description of video.